بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الثالث منقول بأحکام افعال السبیل من مندوبیت صلاته وصحة بیعه ووجوب الحقوق المالیة فی ذمته اولا. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. جی حکم ہمارے نزدیک حکم معرف خطاب اللہ تعالی المتعلق بفعل المکلف اقتضاء او یہ معرف. اس پر سوال ہیں 4، 2 آگے ہیں. تیسرا سوال، تیسرا یہ لفظ ہے نا بفعل المکلف جی کی ایتھے ٹلے ہوں اس سوال دے ایتھے ٹلے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ تعریف منقوض ہے بچے کے افعال کے احکام کے ساتھ. بچے کے افعال کے احکام کے ساتھ کہ بچے پر بھی شرعی احکام ہیں، بچے پر بھی شرعی احکام ہے اور وہ شریعت کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ اس بچے کو مکلف نہیں کہہ سکتے جی. بچے کو مکلف نہیں کہہ سکتے. مکلف بالغ ہوتا ہے، تسبیح بالغ اعتراض ہے جی. سنیں گل صرف یہ نہیں ہے کہ بھی وہ نکل گیا تو ان کو مثال دیتی ہے کہ بھئی بچے کی نماز کا مندوب ہونا، وہ 7 سالہ میں جا حکم دیو 10 سالہ میں جو مارو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے گا جی. تو بچے جی نماز پڑھی بچے نے ثواب ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا، پڑھان والے نے بچے نے بھی ہونا ہے جی جی. اور بچہ جو عاقل ہے، عاقل جس کو اس کے ولی نے اجازت دے دی ہے، بے صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ صحیح ہے. تو شرعی حکم ہے کہ کوئی نہیں؟ بے جڑی بے کی تھی یہ صحیح ہے جی. اور جو حقوق مالیہ ہیں، بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے کہ کوئی نہیں؟ زمین جشر ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اولاً بچے کے ذمے ہیں، پھر نکالنا ولی نے ہے. آگے سمجھ. تو یہ بچہ جو ہے اس کے حکام ہیں، لیکن یہ فعل المکلف نہیں ہے. یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق کو بفعل المکلف اس پر سچا نہیں آتا. یہ تو یہ فعل السبی ہے. وہ سمجھ آئی جی؟ یہ سوال ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی تیسرا اعتراض ہے اس تعریف پر کہ یہ تعریف منقوض ہے بچے کے افعال کے احکام کے ساتھ. یعنی بچے کے نماز کا مندوب ہونا، اس کی بے کا صحیح ہونا اور حقوق مالیہ کا واجب ہونا بچے کی ذمہ میں اولاً، یہ سارے کام تو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بچہ مکلف ہونا چاہیے. نہ ہونا نہیں چاہیے. یعنی بچے پر شرعی احکام ہیں لیکن بچہ مکلف نہیں ہے، یعنی مکلف کا فرد نہیں ہے. تو تعریف سچی آئی؟ نہیں سچی ہے. یہ مطلب ہے نا کہ اس تعریف سے بچے کے احکام نکل گئے. ان پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے فعل، یہ فعل مکلف نہیں ہے، یہ فعل ہے لیکن جس کا فعل ہے وہ یہ سوال ہے. اگے وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا خِطَابَ لِلسَّبِيِّ وَإِنَّمَا لِلْوَلِيِّ التَّقْلِيدُ وَلَهُ الثَّوَابُ وَعَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَالصِّحَّةُ عقلیت. لِأَنَّهَا تَتِمُّ بِالْمُطَابَقَةِ. اتنے 4 گلاں نے. جواب بائیں طور کے بچے کو خطاب ہی کوئی نہیں ہے. بچے کو سوال تب تھا کہ یہ خطاب اللہ جو ہے اس کا تو فرد بنتا اور آگے مکلف کا فرد نہیں بن رہا، تب ہے. بچے کو خطاب ہی کوئی نہیں ہے. بچے کو جب خطاب ہی نہیں ہے تو پھر خطاب اللہ کے تحت آتا ہی نہیں ہے جی. کیا کہ جی تو اس کا جواب ہے کہ بچے کو تو خطاب ہی نہیں ہے. اگر خطاب اللہ کا فرد بنتا تو پھر مکلف کا فعل اس کے ساتھ متعلق نہ پھر کہتے کہ بھی مکلف تو ہے نہیں ہے.
خطاب اللہ تو اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن اس خطاب اللہ کا تعلق بے فعل المکلف نہیں ہے، بے فعل صبی ہے۔ تینوں ایک سوال سمجھ نہیں آیا، الٹ ہو گیا کم۔ سوال یہ ہے کہ تعریف کے اندر مکلف کا لفظ ہے کہ خطاب بھی، حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم وہ ہے، حکم کیا ہے؟ اللہ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ تو بچے کے احکام، بچے پر بھی احکام ہیں اور وہ بھی خطاب اللہ کی وجہ سے ہیں، لیکن بچہ مکلف نہیں ہے۔ یہ وجہ کہ تعریف سچی نہیں آ رہی، یہ تو تعریف سچی آتی مکلفوں پر، تو بچہ تو یہ غلط بدی، بچہ مکلف نہیں، بالغ ہوئے گا تو مکلف ہوئے گا جی۔ تو جواب کیا دیا کہ بچے کے لیے جب خطاب ہی نہیں ہے تو بات ختم۔ اچھا، محض ولی کے لیے تحرید ہے، ولی کو حکم ہے کہ بچے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے تاکہ بچے کو عادت بن جائے۔ یہ بے نصور لکھے، ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ ترغیب بنانے دینے کے لیے ہے کہ جب ثواب کا موقع ہے تو یہ نمازی بن چکا ہو جی۔ کیا جی؟ بعض ولی کے لیے تحرید ہے کہ وہ بچے کو ترغیب دے نماز پڑھنے کی، ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب ولی کے لیے ہے، ثواب والا ہو، ثواب جو ترغیب دے رہا ہے نا اس کو ثواب ہے۔ اچھا، دوسرا جو آیا تھا وہ حقوق مالیہ، کیا؟ وَعَلَيْهِ الْأَدَاءُ، حقوق مالیہ کی ادائیگی ولی پر ہے، بچے پر نہیں ہے۔ ولی نے بچے کے مال سے زکوٰۃ دینی ہے، ولی نے بچے کی زمین کا عشر نکالنا ہے جی، تو ولی کے ذمہ آ گئے، تو ولی تو مکلف ہے، جس کے ذمہ ہے مکلف ہے، تو لہذا تعریف سچی آ گئی۔ کیا کہ جی؟ اور حقوق مالیہ کی ادائیگی وہ بچے کی ذمہ نہیں ہے، وہ ولی کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ ولی کے ذمہ۔ ولی کے ذمہ، سمجھا رہی ہوں؟ تو ولی کون ہے؟ ولی مکلف۔ مکلف ہے جی۔ اور دوسرا جو کہا تھا کہ بچے کی جو ہے نا بے ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو وہاں تو صحت عقلیہ ہے، کیا ہے؟ یہ صحت عقلیہ ہے، اس لیے کہ یہ صحت عقلیہ پوری ہو جاتی ہے مطابقت کے ساتھ۔ یعنی بچے نے آکھیا جی مینوں کلو ٹنڈے دیو، تے بچہ ہے سیانا، پیسے ہوندے کول نے تے انہیں ٹنڈے دے کے پیسے لے لے، یہ تو ایک عقلی شے ہے، اندے وچ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا جی کہ اس میں یہ مکلف ہے کہ نہیں، مکلف ہونے کا مسئلہ ہی نہیں اس میں جی۔ کیا کہ جی؟ اور بچے کی بے کی صحت وہ صحت عقلیہ ہے، اس لیے کہ وہ پوری ہو جاتی ہے مطابقت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مطابقت کے ساتھ۔ لے ہن اتھوں ویکھ، پھر ترجمہ کریے کو مینوں تینوں سمجھ آوے۔ ادھر ویکھ، او ثالث، حد میرا بہن، حد منقوض ہے بچے کے احکام کے ساتھ، بچے کی نماز کی مندوبیت، بچے کی بے کی صحت، بچے پر حقوق مالیہ کا وجوب اس کے ذمہ میں پہلے، پھر ولی دیتا ہے بعد میں جی۔ تو جواب دیا گیا، جواب بائیں طور کے لا خطاب، آپ پہلے سوال پڑھ۔ البحث الاول صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باس اول یہ ہے، دھیان کریں بھائی، حد یعنی بریکٹ وضاحت ہوتی ہے نا، یہ حکم کی تعریف منقوض ہے، یعنی اپنے افراد کو جامع نہیں، بس باب نکلنے کس کے؟ بچے کے افعال کے احکام کے، نماز کی مندوبیت، اس کی بے کی صحت، اس کی حقوق مالیہ کو اس کے ذمے میں اولاً، اور وجوب ادا ولی کا اس کی طرف سے ثانیاً، یہ اولاً دا مطلب ہے پہلے بچے دے ذمے آنے نے، پھر ادا ولی نے کرنے نے، جو کہ بچہ ہے، بچے کو اتنی سمجھ نہیں ہے، زکوٰۃ ولی دے گا، عشر ولی نکالے گا، لیکن پہلے کس کے ذمے ہیں؟ بھی ان کی زمین ایسی تو ان کے ذمے آئے تھے، وہ اس تو بعد ولی نے کام کرنا ہے جی۔ جیسا کہ مبی کا سمن، وہ کہ جس کو خریدا کس نے، تو یہ سمن پہلے کس کے ذمے آئیں گے؟ بعد میں ولی نے دینے ہیں۔ جیسا کہ اس کی زوجہ کا نفقہ پہلے کن دے ذمہ ہے، تو پھر وہ ولی ادا کرے گا جی، جس کے پاس اس کا سارا مال موجود ہے، سمجھے ہی؟ منشا نقض کا کیا ہے؟
وہ قول ہے مصنف کا المتعلق بفعل المکلف کیونکہ ندب اور صلاۃ مندوب تے بے کی صحت وجوب حقوق یہاں یہ سارے متعلق ہیں کس کے؟ بچے کے افعال جو کہ حالانکہ شرعی احکام ہے کہ نہیں، یہ ندب شرعی حکم ہے کہ نہیں؟ شرعی احکام یا پانچ نے جڑے پڑھے جے یا عجیب بندے ہو جی، ندب کی ہے صحت بے شے صحیح ہے جی، یہ کام صحیح شرعی حکم ہے، وجوب حقوق شرعی ہیں، سنیں ہی تو ہن واپس چل جواب متن جواب دیا گیا بینہ لا خطاب للصبی وانما للولی التحرید وله الثواب وعلیہ الاداء وسعت امر عقلی لانها تتم بالمطابقت آخر تے وفیہ ما فی، اس میں ہے وہ جو اس میں ہے، اس میں ہے وہ جو انہوں دھیان کری جواب دیا گیا ہے اس بحث سے اور اس پہلا بائیں طور کے نئی خطاب حاصل الجواب، یہ ساری گل کلی کلی میں پوری گل سمجھا. حاصل الجواب یہ ہے کہ خطاب یعنی کیونکہ الحکم و خطاب ہے نا، معرف تعریف کچھ ہوتی ہے، حکم یعنی خطاب یعنی نہیں تعلق پکڑتا بچے کے بلکہ محض تعلق پکڑتا ہے بچے کے، پس نہیں تعلق پکڑتا بچے کے فعل کے ساتھ حکم، بچے کے فعل کے ساتھ حکم تعلق بلکہ کس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے؟ تو ولی کون ہے؟ مکلف ہے، تاکہ لازم آ جائے حکم کا نکلنا، بچے کے فعل کا نکلنا کس سے؟ حکم کی تعریف سے، اور ہو جائے تعریف منقوض، خطاب ہے ہی نہیں ہے. وَمِنْ أَجْلِ هَذَا، اسی بات کو سمجھانے کے لیے مصنف اگلی گل کی تھی کیڑی کہ محض ولی کے لیے ہے، وہ ولی کے ولی کے لیے ہے تحرید، یعنی بچے کو ترغیب دلانی صلاۃ پر، اور ولی کے لیے ہی وعلیہ الاداء، اور ولی پر ہی ادائیگی ہے. او وعلیہ الاداء، کیڑی ادا؟ او جڑا تو متن جو علیہ الاداء کیڑی ادا؟ اے شابہ سے اگلا جڑا او بس صحت و اما صحت، یعنی ہن سمجھ آ گئی جی کلی کلی کڑی، اور جن اس کی بے کی صحت، یہ ہن دھیان کری یہ ایک امر عقلی ہے، پہچانا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ نہ کہ اس لیے کہ بے کی صحت پوری ہو جاتی ہے مطابقت کی، یعنی اس لیے کہ بچے کی بے کی جو صحت ہے نا یہ تو محض پوری ہوتی ہے بے کے سبب کی موافقت کے ساتھ، یعنی بے سبب موافقت ہی البیع شریعہ، کہ یہ جو ہے نا اس کی صحت بچے کی یہ پوری ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ بھی وہ بچے کا فعل موافق ہو جائے کس کے؟ شرعی بے کے. وہ شرعی بے جو ہے وہ ولی کے اس کے، کیونکہ اس کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتا ہے، تو محض جانی جائے گی موافقت بچے کی بے شرعی کے ساتھ، کہ اجازت دی گی اس میں، یہ کس کے ساتھ جانی جائے گی؟ عقل کے ساتھ، بے بچہ عاقل لہذا کر سکتا ہے جی. اور یہ حاضہ ہوا وجہ، یہ ہے وہ وجہ اس کی بے کی صحت کی عقلی ہونے کی، کہ یہ تو عقلی چیز ہے، وگرنہ امتحان کری وگرنہ فنفس و کون ہی بیعن و مصداقن، بچے کی بے کا نفس بے ہونا اور وہ احل اللہ البیع کے اس فرمان کا مصداق بننا، یہ منع کرتا ہے بے کے عقلی ہونے کو، فقط کہ بے فقط کیا ہو؟ فقط عقلی شریکت کو دخل نہ ہو. یہ بات غلط ہے چونکہ اللہ کا فرمان ہے کیا؟ وہ احل اللہ البیع، تو یہ شرعی بات ہے جی. یہ عقلی کا مطلب ہے کہ بچہ عاقل ہے، اس کو ولی نے اجازت دی ہے، تو اس نے اسے سودا خریدا ہے جی، تو لہٰذا اس میں حکم کا تعلق نہیں ہے جی، اس کے ساتھ حکم کا یہ عقلاً صحیح ہے جی کہ انہیں پیسے دے کے سودا لے جی، اے گل جی وہ سمجھے ہی. ہوں اگے سمجھ بفی ہے ما فی ہے، یعنی
اس جواب میں وہ شے ہے جو اس میں ہے، یعنی اشکال. وہ کہڑا اشکال ہے؟ وہ اشکال اشارہ کیا اس کی طرف مصنف نے اپنی تعلیق میں. وہ کیڑی تعلیق ہے کہ وہ بے قولی کہ اشابے انہیں خدا کیا وہ فی ما فی لکھے نا، اشیاء لکھے ہیں، وہ تو کیا کہ اشارہ ہے فی ما فی میں اس کی طرف جو کہا گیا ہے کہ بچے کی جو نماز ہے ان سے ہے کہ ثواب دیا جاتا ہے بچہ اس کے ساتھ، بچے نو آپ ثواب ملتا ہے اور نہیں عقاب ہوتا بچے کو نماز کے. تو پس کیسے نہ ہوگا فعل اس کا مندوب، اور قول بئی طور کے نہیں ثواب بچے کے لیے بالکل یہ تھا انتہائی بعید قول ہے کہ بچے نو ثواب ہی نہ ملے جی. یہ تو نمازاں نے ہوندی جڑیاں ولی ہونے کی حالت میں پڑھی تھی جی. او اچانک ذہن چ گل آئی بھی ہر بچے نے جڑی 7 سال تو لے کے بالغ ہونے سے پہلے نمازاں پڑھیاں نے نا، یہ نمازیں اس کے ولی ہونے کی حالت کی کہ مجرم ہونے کی. مجرم تو بلوغ تو بعد شروع ہو رہا ہے جی. یہ جنہیں 7 سال تو بلوغت تک نمازاں نے نا پاویں مسلیاں دا پتر ہے، یہ نمازاں ہوندیاں ولی ہونے دی حالت دی ہے خدا دے بندے ہو. ہاں جی دھیان کرو تے ہندوں نوں ثواب کو نہیں ملنا جی. کیفا کیسے آندے نے ویکھو بھی بچے کو ثواب کیسے نہیں مل سکتا. ایک جزی پیش کر دے جے، لازم آئے گا یہ کہ ہو بچے کی نماز وہ بچہ جس کا ولی کوئی نہیں ہے، اے نماز پڑھے تو کی ہے پھر ثواب جو کوئی نہیں دے بھی اتنے تھلے ہوتا پہ. سنیں جی تو عذر یہ ہے یہ کہ کہا جائے کہ ثواب کا ترتب جو ہے نا یہ مکلف ہونے پر موقوف نہیں ہے. بے بندہ پہلو مکلف ہووے تو پھر ثواب ہوے گا. اللہ تکلیف اے کون المصلی اس سے موقوف نہیں سمجھا جائے مسئلہ کہ ثواب تب ملتا ہے کہ بندہ پہلے کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ کسی بھی محسن کے اجر کو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین جڑا قرآن پاک چے وہ تے آوت بھی لکھی ہے نا، لیکن اصل دلیل کی ہے ان اللہ اس کو مسئلہ ہے نا کہ اللہ کی عادت جاریہ ویسے ایت کو ثابت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر من احسن عملا کا، خواہ وہ ایک تقریر وفیہ ما فیہ دی. سنا جی تو دوسری بھی تقریر ہو سکتی ہے وہ نمی، اور ممکن ہے یہ کہ ہو قول مصنف کا وفیہ ما فی اشارہ اصل جواب کی طرف اصل اشکال سے. وہ جڑا سوال ہے کہ بچے کے فعل پر تعریف سچی نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ مکلف جو واقع ہے نا حکم کی ہے کہ کوئی نہیں مکلف، اور بے فعل المکلف ہے وہ جڑا مکلف ہے نا انہوں اسی عام کر دیں ان دے 2 بھرا بنانے ہاں. یہ مکلف عام ہے اس سے کہ مکلف بالفعل ہو یا تے بچہ بے اعتبار ما یولو لے آخر کو بالغ ہونا کو نہیں سو. تیسری بحث منقوض ہے کون؟ اے تعریف بچے کے افعال کے احکام کے ساتھ کہ بچے دے فعل ہوتے بھی حکم لگتے ہیں شرعی، وہ کیڑے احکام نہیں، یعنی بچے کی نماز کا مندوب ہونا، بچے کی بیع کا صحیح ہونا، اور حقوق مالیہ کا وجوب بچے کے ذمے میں اولاً من کر کے چلیے. ثالث منقوض ہے تعریف بچے کے افعال کے احکام کے ساتھ، یعنی بچے کی نماز کا مندوب ہونا اور بچے کی بیع کا صحیح ہونا اور حقوق مالیہ کا واجب ہونا بچے کے ذمہ میں اولاً. اور جواب دیا گیا اور فی بعض کتب شافیہ، اور جواب دیا گیا بائیں طور کہ نہیں خطاب بچے کے لیے، اور لکھے اصلاً لہذا فلیست صلاتہ مندوبہ، اور بین سطور لکھوں نماز مندوبہ ہی کو نہیں جی چلو جی محض ولی کے لیے ترغیب ہے
علی الصلاۃ للاعتیاد لا للثواب لکھا ہے نال نام پڑھے چ کرو ادھر کتاب چھاپا کر مٹھا جائے تو جلے میں عرض کرتا ہوں اس ٹائم تو پڑھے چ کرو اور ولی کے لیے او والا ہو ولی کے لیے ثواب ہے اور ولی پر ادائیگی ہے کندی اے آگے سمجھ بچے دے ہے ہی کو نہیں جی اور صحت کیڑی ان دی بے دی صحت عقلیہ ہے اس لیے کہ صحت پوری ہو جاتی ہے مطابقت کے ساتھ بے جدو بچہ اس طریقے نال بے کرے جی میں شریعت چ کری دیے اے مطابقت ہو جائے تو بے ٹھیک اس دیجیے جی ہاں جی شاباش جی اور اس میں ہے وہ جو اس میں ہے وفی ہے معافی ہے شاباش جی جواب دیا گیا ہے کتاب بچے کے لیے اور ماس ولی کے لیے ہے ترغیب اور ولی کے لیے ثواب اور ولی پر ہے ادائیگی اور صحت عقلی ہے اس لیے کہ صحت پوری ہو جاتی ہے مطابقت کے ساتھ وفی ہی معافی جی الرابع انه يخرج ما يسبق برسول ثلاثه غیر الكتاب بس چوتھی بات یہ ہے یہ خطاب بھئی حکم کی تعریف کی ہے خطاب اللہ حکم کی تعریف کی ہے کتاب اللہ تو خطاب اللہ تو قرآن ہے قرآن کتاب اللہ تو حدیث نال بھی حکم ثابت ہوندے نے اجماع نال بھی قیاس نال بھی چلو قیاس مثبت نہیں مضر تے ہے ہی ہے جی جی تو اب وہ احکام جو ثابت ہوں گے اصول ثلاثہ کے ساتھ کتاب کے علاوہ وہ سارے تعریف سے نکل گئے وہ سارے حالانکہ وہ سارے شرعی احکام ہیں لیکن یہاں تو کیا ہے خطاب اللہ کیا ہے حکم کیا ہے حکم خطاب اللہ ہے جی تو جو حکم ثابت ہے باقی تینوں کے ساتھ وہ خطاب اللہ تو نہیں ہے خطاب اللہ تو قرآن ہے ہاں جی کیا کہ جی چوتھا سوال سوال ہے تعریف پر کہ حکم ہے خطاب اللہ اور خطاب اللہ لہذا بھی اس تعریف سے نکل گئے ما وہ احکام جو ثابت ہیں اصول ثلاثہ کے ساتھ کتاب اللہ کے علاوہ کون ثلاثہ سنت اجماع اور قیاس حالانکہ وہ بھی شرعی احکام ہیں وہ حدیث نہ مسئلے کو نہیں ثابت جو کچھ بھی ثابت نو کی نے حدیث نہ وجوب ثابت ہے کہ کو نہیں تے جڑنا سنت یہ سارے احکام نہیں شرعی ہے کمال بندے نطب سارے ثابت نے تو اجماع کے ساتھ ثابت ہیں قیاس کے ساتھ ثابت ہیں تو یہ ان کے ساتھ ثابت ہیں وہ تو پتہ لگا بھی حکم صرف ثابت ہوتا ہے کہندے نال باقی نال نہیں حالانکہ باقی بھی تین اصول نال تو سوال کیتے نے تاکہ وہ گل ساری کھل جائے فائدہ ہو جائے کوگ وہ اگے ول جواب ہو جواب انہا کاشفۃ عن الخطاب فالثابت بها ثابت به جواب یہ ہے کہ یہ جو اصول ثلاثہ ہیں یہ خطاب اللہ کے کاشف ہیں یہ لہذا وہ حکم جو ثابت ہے نا اصول ثلاثہ کے ساتھ وہ حقیقتاً ثابت ہے خطاب الہی کے ساتھ کیا جی جواب یہ ہے کہ یہ اصول ثلاثہ یہ کاشفہ ہیں خطاب کے بس لہذا وہ حکم جو ثابت ہے اصول ثلاثہ کے ساتھ وہ حقیقت میں ثابت ہے خطاب اللہ کے ساتھ کس کے ساتھ خطاب اللہ کے ساتھ وہ سمجھے ہی اگے ایک گل مک گئی ہوں نمی گل لی اوکھا مسئلہ تو سوکھا بالکل سوال ہے کلام نفسی کی اس پر یہ کلام لفظی دال ہے کہ کوئی نہیں وہ جڑا اللہ دا کلام ہے ان دے اتے جڑا کلام لفظی ہے نا اے دال ہے کہ کوئی نہیں دال تو پھر یہ بھی تو اس کے لیے کاشف ہوا کہ نہیں تو پھر کلام لفظی کو یہ جو نظم قرآن ہے اس کو بھی کلام نفسی کے لیے کاشف کا ہونا کہ اللہ کے خطاب کا یہ کیا ہے کاشف باقی تینوں کو کاشف کہہ رہے ہو خطاب اللہ تو ازلی ہے تو باقی تین اس کے لیے کاشف ہیں تو یہ جو نظم ہے نظم قرآن یہ بھی تو کاشف ہونا چاہیے اس کو کاشف کیوں نہیں کہتے ہو ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ جس طرح باقی تینوں کاشف ہیں کس کے لیے خطاب اللہ کے اسی طرح جو نظم قرآن ہے
یہ کاشف ہے کلام نفسی کا، اس کا دال ہے۔ کلام نفسی جو ہے نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کلام لفظی ہے، یہ دال ہے کس پر؟ کلام نفسی پر۔ تو خطاب اللہ ازلی ہے، وہ کلام نفسی ہے، اس پر دال کون ہے؟ ہمیں جو خطاب اللہ کی وضاحت ملی ہے وہ کس سے ملی ہے؟ کلام لفظی سے یا ہر قرآن سے؟ کس سے؟ عہدی قرآن ہی، لیکن کلام لفظی سے میں وضاحت ملی ہے۔ کس کی؟ بے ازل میں جو اللہ کا خطاب تھا حکیم الصلاۃ، ہمیں تو لفظوں سے پتہ چلا کہ یہ لفظ اترے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا اصل میں خطاب یہ تھا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ تھا، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا تھا۔ ہمیں تو تب پتہ چلا جب یہ لفظ آئے ہیں، تو اس سے پہلے پتہ تھا نہیں ہے۔ نہیں، اور قرآن پاک کے سونے دے بارے چ کہ سونے تسی پہلے بھی ایک کافراں نوں شک کیوں پیندا تواڈے بارے وچ بھی نہ تسی پہلے ایمان نو جاندے سو جڑا اے ایمان ہے۔ ہن اوتھے جڑی نفی کیڑی کتاب دی؟ کلام نفسی دی۔ کس دی؟ کلام نفسی دی۔ تے جڑی نازل ہوئی ہے کون ہے؟ کلام لفظی، یہ دال ہے اس پر۔ اس کو بھی اس کا کیا کہنا چاہیے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اس لیے اس کو کاشف نہیں کہتے کہ یہ دال عین مدلول ہے، یہ لفظ عین کلام نفسی کا جی ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اس کو اس لیے کاشف نہیں کہتے کیونکہ یہ دال عین مدلول ہے۔ عین اگلا ایک سوال پھر وہ کٹھی عبارت پڑھتے شرح ہوندی مما للحنفیۃ ان القیاس مظہر بخلاف السنۃ والاجماع فمبنی علی انہ بسم اللہ فتعمل۔ سوال ہے، حنفی تو قیاس کو مظہر کہتے ہیں، کاشف نہیں، مظہر اور کاشف کہتے ہیں۔ حنفی قیاس کو صرف مظہر کہتے ہیں، سنت اور اجماع کو تو کوئی نہیں کہتے، حالانکہ یہ تینوں کاشف اور مظہر ہے۔ کس کے لیے؟ خطاب اللہ کے۔ یہ تینوں کو پیچھے کہانی ہے، یہ خطاب اللہ کاشف تے مظہر ہی کچھ ہے وے، لیکن حنفی تو صرف قیاس کو کہتے ہیں، کاشف اور نہیں کہتے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ حنفیوں کا یہ قول مبنی ہے اس بات پر کہ قیاس صرف کاشف اور مظہر ہے، کتاب و سنت جو ہیں وہ کاشف اور مظہر بھی ہیں تو مثبت بھی ہیں، کون سے باقاعدہ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے صرف قیاس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مظہر اور کاشف کہتے ہیں۔ کیا کہ جی؟ فتعمل۔ قیاس کو کاشف کہتے ہیں، سنت اور اجماع کو کاشف نہیں کہتے، تو یہ مبنی ہے کہ جو قیاس جو ہے نا یہ اسرا ہے فرعیت میں، یعنی یہ مثبت نہیں ہے، یہ صرف مظہر ہے، اس لیے اس کو مظہر کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ وہی مظہر تو کاشف ایک چیز ہے، اور سنت اور اجماع جو ہیں وہ مثبت ہیں، مظہر ہیں، اللہ کا فرمان ہے جی، اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس سے وہ احکام مڈ و شروع ثابت ہوں نے جی۔ نہیں سمجھا؟ حدیث ہے تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیکن باقاعدہ مثبت ہے نا، اجماع بھی کیا ہے؟ مثبت ہے، لیکن قیاس مثبت نہیں ہے بلکہ صرف، اس لیے اس کو حنفی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مظہر۔ اس کلے کو کہندے نے، باقی دو نہیں کہندے جی۔ جی ہن ادھر اختیار کرو جو کو کھانے چ پوے تواڈے یار۔ الرابع انہ یخرج من الرابع یار، بس متن ویکھو ادھروں کہ یہ کہ نکل گیا کس سے؟ بتعریف سے، وہ جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ یعنی نکل گیا، یعنی حکم نکل گیا، وہ حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے علاوہ۔ سمجھے ہی؟ او بے خودروں تھلو پھر جواب پڑھ دیں۔ البحث الرابع، نظر آئی ہوں؟ یہ کہ نکل گیا تعریف سے اور حکم، حد سے اور وہ جو ثابت ہیں، یعنی وہ حکام اصول کے ساتھ، یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کون؟ اس لیے کہ یہ تینوں خطاب اللہ تعالیٰ تو نہیں ہیں، بلکہ وہ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے تو یا مجتہدین کا خطاب ہے. وہ اجماع بھی تو مجتہدین دا ہے نا، تو قیاس بھی مجتہدین کا ہے. تو یہ تو مجتہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے اور مجتہدین کا، ان کو خطاب اللہ نہیں کہہ سکتے. اس کا جواب پھر واپس المتن بل جواب انہا کاشفۃ عن الخطاب فثابت بہا ثابتم. اور دیکھو جواب یہ ہے کہ یہ تینوں کاشفہ ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے خطاب سے. لہذا سنت اجماع قیاس یہ شارع اور مبینہ ہیں. جب یہ بات ہے تو جو حکم ثابت ہوگا ان تین کے ساتھ وہ ثابت ہوگا. لہذا یہ سارے خطاب اللہ میں داخل ہیں. خلاصہ یہ سارے یہ تینوں بس. ہوں اگلے سوال تین دونوں کا جواب جڑو بج جائے پہ نہیں سارے. جواب اشکال جو وارد ہے ان تینوں پر جی کہ یہ کاشفہ ہیں کس سے؟ سمجھے ہی؟ اس کا جواب حاصل الاشکال او دیکھ دوں کہ جب تو نے بنایا ثلاثہ کو کس کو؟ کاشفہ کس سے؟ اور نہیں بنایا تو نے نظم قرآن کو اور جو مترتبہ بنا متناسق ہے جڑا ترتیب نہ اسی پڑھ دے ہاں کیونکہ اللہ کی کلام میں نہ آواز ہے نہ ترتیب ہے. جڑی اللہ دی کلام نفسی ہے وہ ترتیب سے بھی پاک ہے آواز سے بھی پاک ہے. جی کہ الفاظ جو مترتبہ متناسقہ ہیں نہیں بنایا اس نظم قرآن کو کیڑی شے بلکہ بنایا ہے تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم قرآن کو مثبت. تو یہ ترجیح بلا مرجع ہے حالانکہ یہ بھی تو کاشف ہے. نظم قرآن کلام نفسی کے لیے جس طرح یہ تینوں کاشف ہیں خطاب اللہ کے لیے. تو فاجابانو بقولہ وجہو جواب دیا بہرحال نہ شمار کرنا نظم قرآن کو کس سے؟ کاشف کس کا؟ خطاب اللہ کا وہ کلام نفسی کا. جیسا کہ یہ کیا ہے یہ کاشف ہیں اس کو نہ شمار کرنا باوجود اس بات کے کہ نظم قرآن کاشف ہے کس سے؟ ایسی کلام نفسی جو دال ہے ایسی کلام نفسی جو مثبت ہے اصل تو وہ مثبت ہے نا وہ دال ہے. تو یہ جو کاشف ہے اس کو نظم قرآن کو کاشف کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نظم ہے دال کس پر؟ تو نظم عین مدلول ہے. میری مراد کلام نفسی وہ جو کہ خطاب اللہ تعالی ہے متعلق بفعل پس دیا گیا دال یعنی حکم وہ مدلول کون ہے؟ سنیں پس بنایا گیا دال یعنی مثبت. اے شاباش یہ نظم قرآن نو مثبت بنایا ہے انو حالانکہ مثبت کون ہے؟ کلام نفسی ہے. دال پر احکام پر دال کون کرتے ہیں؟ کلام نفسی. مثبت بھی وہی ہے. یہ الفاظ تو اس کے کاشف ہیں تو اس کو خود بنا دیا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ خود کیا ہے؟ مثبت ہے کاشف نہیں ہے. اس لیے کہ دال کو حکم دے دیا مدلول کا دال کو اے وجہ سمجھیے گل برخلاف عدلہ ثلاثہ کے کیونکہ ان کو محض کاشف بنایا گیا قرآن کے لیے مثبت نہیں بنایا گیا. وہ اپنے مقام سے تو مثبت ہیں یعنی قرآن کے لیے مثبت نہیں کیسے قرآن کے لیے کاشف ان کو تاکہ خطاب میں داخل ہو جائے. اور سمجھے یہ پہلا سوال جواب ہے. اگے انفیاں والی گل جواب اشکال جو وارد ہے تین کو کاشف بنانے پر کتاب کے لیے اس پر سوال. حاصل الاشکال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے بنایا ہے عدلہ ثلاثہ کو کیا حالانکہ حنفیہ سے منقول ہے
کہ کاشف اور مضر صرف نہ کہ اس کا غیر تعارض آ گیا. تسی کہہ رہے ہو تینے کاشف نے اور مضر ہیں, حنفی صرف کہندے نے. سمجھی جی گل. پس جواب دیا اس سے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کے ساتھ کہ وہ جو نقل کیا گیا کن سے, کیڑی گل, برخلاف سنت اور اجماع کہ یہ مضر نہیں ہے, کیونکہ نہیں ہے یہ دونوں مضر نہیں ہے, وہ کاشف. پس قول حنفیوں کا یہ مبنی ہے اس بات پر کہ وہ کون اسرا ازرو ظہور کے کس میں, اور ہونا قیاس کا محتاج کدھر, کیونکہ علت لبے گی تو حکم آگا جانا ہے. اور سمجھے ہی اے وجہ ہے کہ حنفی اس واسطے آکھیا وقولوا فتعمل, یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان دلیل صراحت فریت القیاس, یہ بھی قیاس فرع ہے, اس میں سر دلیل اکثر ہے بنسبت سنت اور اجماع کے. سن کے میں, کیونکہ قیاس ہوتا ہے مظہر حکم کے لیے چند امور کے بعد. کس کے بعد؟ ہن دھیان کر رہے جی. مقیس علیہ ہو کی ہوئے, اور علت حکم کی علت کی تعیین ہو مقیس علیہ میں, کہ مقیس علیہ کے اندر حکم کی علت یہ ہر شے بھول گئی, اور پایا جانا اس علت کا فرع مقیس کے اندر. یہ 3 کیس کٹھے ہونے نے نا, ایک اور دوسرا وہ علت اصل کے ساتھ خاص بھی نہ ہو, اے 4 کیس تے تاں قیاس چلتا ہے کہ کوئی نہیں, برخلاف سنت اور اجماع کے کہ یہ دونوں نہیں محتاج حکم کے ثابت کرنے میں امور الا امور کثیرات. یہ جو قیاس جن کی طرف محتاج ہے نا چاروں کی طرف, یہ محتاج نہیں. اگرچہ یہ محتاج ہیں کس کی طرف, اگرچہ ہے ضروری دونوں کے لیے شروط کیڑے واجہ, اے جڑا سارا حدیث پڑھتے پہ قوانین, یہ حدیث ان قوانین کی ضروری ہمارے لیے کہ بھی خبر اینی قسم دی ہے, راوی انج دے ہون, اے مقبول ہے اے نہیں ہے گی. اسی طرح اجماع کنہ دا مقبول ہے, کہ اجماع کس دور کا کن کا کیا درجہ رکھتا ہے, جیڑی تفصیل پڑھی ہے وہ تو شرطیں ہیں مولوی جی, لیکن یہ شرطیں نہیں ہیں حدیث. اور کس کے لیے کہ پہلے کو مقیس علیہ ہووے, پھر اندے وچ حکم دی مقیس علیہ وچ علت بھی ہووے, پھر وہ علت فرع وچ بھی پائی جائے, پھر علت اصل کے ساتھ خاص بھی نہ ہو. یہ چاروں کام کس کے لیے ہیں؟ باقی 2 کے لیے. اس لیے حنفیوں نے کہہ دیا کہ قیاس صرف کاشف اور مضر ہے جی. سنیں جی, تو سنت اور اجماع قرآن کے کاشف بھی ہیں, خود مثبت بھی ہیں. اور کوئی سمجھ کے کوئی نہیں, وہ پلا ہو جی وہ اندہ من کر اگے چلیے. چلو جی رابع چوتھی بحث یہ تو ہی نا, یہ کہ نکل گئے وہ احکام جو ثابت ہوتے ہیں اصول ثلاثہ کے ساتھ, جو کہ کتاب اللہ کا غیر ہے. منع کر اس دا. چوتھی بحث یہ کہ نکل گئے وہ جو ثابت ہوتے, تعریف کو نکل گئے تعریف سے اصول ثلاثہ کے ساتھ جو کہ کتاب اللہ کا غیر ہے. اور جواب یہ ہے کہ یہ تینوں کاشفہ ہیں خطاب سے, پس وہ حکم جو ثابت ہوگا ان تینوں کے ساتھ ثابت ہوگا کتاب اللہ کے ساتھ, یعنی خطاب الہی کے ساتھ ثابت ہوگا جی. اور جواب یہ ہے کہ یہ تینوں کاشفہ ہیں کتاب سے, بس وہ جو ثابت ہوگا ان کے ساتھ ثابت ہوگا کتاب الہی کے ساتھ. اس واسطے جملہ حدیث قرآن پاک کی وضاحت ہے اور فقہ دونوں کی وضاحت ہے. نہیں کھانے پہ حدیث اور جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث دونوں کی وضاحت ہے جی. اے گل جی. اچھا جی اگے کہ دے گئے جی جواب. اور بہرحال اور نواں سوال, نہ شمار کرنا نظم قرآن کو اس سے کس سے کاشف سے, باوجود ہے کہ نظم قرآن کاشف ہے کلام نفسی سے. کیوں نہیں کیتا؟ پس اس لیے کہ دال گویا کہنے مدلول ہے جی. اور بہرحال نہ شمار کرنا نظم قرآن کو کاشف سے باوجود ہے کہ نظم قرآن کاشف ہے کلام نفسی سے.
بعد اس لیے کہ دار گویا کہ وہ مطلب اور وہ شے اور نواں سوال نقل کی گئی ہے حنفیہ سے کہ قیاس مضر ہے کیا سی مجھے کاشف ہے برخلاف سنت اور اجماع کے پس یہ قول جو ہے مبنی ہے اس بات پر کہ قیاس اسرا ہے فرعیت میں بھی اے اندے وچ بھی چار چیزاں وال محتاج وضاحت کی تھی پس غور و فکر کر بس غور و فکر ہاں جی شابہ جی اور وہ جو نقل کیا گیا ہے حنفیہ سے کہ قیاس بھی مجھے ہے برخلاف سنت اور اجماع کے مبنی ہے اس بات پر کہ قیاس اسرا ہے فرعیت میں فصاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگے جی شابہ جی فی تسمیت الکلام فی الازل کتاب الخلاف بس جو اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی ہے اس میں جو امر اور نہج کے سیغے ہیں انج کرو تو انج نہ کرو کیا اس کلام نفسی کو ازل میں خطاب کہنا کہ وہ خطاب ہے کیا ہے وہ کتاب ہے اس میں اختلاف ہے جی ازل میں جو سیگا ہے نا حکیم جو اللہ کی ذات کی صفت ہے حکیم الصلاۃ اب اس کو خطاب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے اس میں کیا ہے اس وچ خلاف ہے اگو وضاحت آ رہی ہے ایک معنی نال کہہ سکتے ہیں ایک معنی نال نہیں کہہ سکتے جی دھیان کری ذرا اوکھا مسئلہ ہے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو کلام نفسی ہے ازل میں اس کو خطاب کہہ سکتے ہیں ازل میں کلام کا نام رکھنا کیا کتاب یہ کیا ہے اس میں خلاف خلاف ہے جی اگے والحق انه ان فسر بما يفهم كان خطاب یعنی بعض نے کہا بھی خطاب کہہ سکتے ہیں بعض نے کہا نہیں کہہ سکتے علامہ اس کا محاکمہ کرتے ہیں علامہ اس کا اے شاباش جی جی والحق انه اور بین رسول لکھے بعضهم جعلوه خطابا و بعضهم لا دو گروہ ہو گئے انہوں دا محاکمہ والحق کو والحق انه ان فسر بما يفهم كان خطابا فيه بس حق یہ ہے کہ اگر ازل میں جو اللہ کی کلام ہے اس کی تفسیر کی جائے کہ وہ جو سمجھی جائے گی وہ جو سمجھی جائے گی وہ جو سمجھی جائے گی جب مکلفین ہوں گے کتاب نازل ہوگی پھر ان کو سمجھ آ جائے گی یہ معنی کرے کلام ازلی کا کیا ما یفہمو وہ جو سمجھی جائے گی اب اس کی یہ صفت ہے کہ کوئی نہیں جی جی کہ جب مخلوق آئے گی تو وہ کلام سمجھی جائے گی کہ نہیں تو اب کانا خطاباً فی ہے بایمانہ وہ اللہ کی جو کلام نفسی اس کو خطاب کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مستقبل میں یفہمو ہے جی اب یہ ہے کہ اگر تفسیر کی جائے کلام نفسی کی یفہمو کے ساتھ تو پھر اس کو خطاب کہنا صحیح ہے صحیح ہے اگے بین وَإِن فُسِّرَ بِمَا فِيمَا لَمْ يَكُنْ بَلْ فِيمَا لَا يَزَالُ وَيَبْتَنِي بس اور اگر یوں تفسیر کریں کہ کلام نفسی کی ما افہما وہ جو سمجھی گئی ہے وہ جو سمجھی گئی ہے اے افہما ماضی ہوں یفہم مضارع سمجھی جائے گی ہن خطاب کہہ سکتے ہیں سمجھی گئی ہے اب نہیں خطاب اس واسطے کہ مکلف ہی کو نہیں ہے گا تو لم یکن بلکہ وہ خطاب بنے گا ما لا یزالوں میں آگے جا کر جب مخلوق پیدا ہوگی جی کیا کہ جی اور اگر تفسیر کی جائے کلام نفسی کی افہما کے ساتھ تو پھر اس کو خطاب کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ یعنی جس کا افہام واقعہ ہو چکا ہے اور بے نستور اے بما واقع افہام ہو کہ جس کا افہام واقعہ تو ابھی تو واقعہ نہیں ہوا کیوں ہوا تھا وہ افہام تو تب ہونا ہے جب کوئی اگر مخلوق ہوئے گی دے تو جدو ازل وچ مخلوق ہی نہیں تو ان کو سمجھایا کیا گیا ہے جی اس اعتبار سے اس کو خطاب کہنا صحیح بلکہ اب وہ خطاب بنے گا کس میں آگے ما لا یزالوں میں مستقبل میں ما لا یزالو مستقبل میں جی سنیں ہی اے شاباش اگے ما یبتنی ثانی علیہ انہ حکم فی الازلی وفیما لا یزالو او فیما واجیا او فیما لا یزالو کہتے ہیں اب اسی پر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ازل میں اللہ کی کلام کو حکم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اللہ کی کلام کو حکم کیسے کہہ سکتے ہیں بے حکیم الصلاۃ یہ حکم ہے
یا بلفظ نہیں بول سکتے، کہتے ہیں وہی فرق ہے۔ اگر پہلا معنی کریں تو پھر ان کو حکم کہہ سکتے ہیں، اگر دوسرا معنی کریں تو نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہ جی اور اسی پر مبنی ہے یہ مسئلہ کہ ازل میں وہ کلام جو خطاب ہے وہ حکم ہے کہ نہیں ہے، ازل میں ہے یا ما لا یزال میں ہے، تو وہی معنوں کا فرق ہے جی۔ پہلا معنی کریں تو پھر ازل میں حکم ہوگا، اور اگر دوسرا معنی کریں تو امتحان کر ادھر بسم اللہ الرحمن بیڑا پہ ہیں اور بیان اعتراض آخر علی تعریف الحکم، پھر کلام کے نام رکھنے میں ازل میں خطاب، اس میں کیا ہے؟ خلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر تفسیر کی جائے ما یفہموں کے ساتھ، ما تو کیا ہے وہ؟ ازل میں خطاب ہے، وہ کلام جو ہے اللہ کی صفت وہ خطاب ہے، اور اگر تفسیر کی جائے ما افہما کے ساتھ، وہ جو سمجھی گئی ہے، تو پھر ازل میں، بلکہ مال اس زمانے میں جو آگے آ رہا ہے اس میں ہوگا۔ اور مبنی ہے اسی پر یہ بات کہ وہ کلام ازل میں اس کو حکم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، بھی حکم ہے کہ نہیں، تو پہلے معنی کے اعتبار سے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے ہن دھیان کرو پھر کچھ لگ دے ہو۔ اور واہ ہوا او بیان اعتراض، وہ اعتراض یہ ہے کہ کلام نفسی کے نام رکھنے میں ازل میں خطاب خلاف ہے۔ اصل کہہ رہا الحکم و خطاب اللہ، تو خطاب اللہ تو کلام نفسی ہے، تو قدیم ہے جی، سنیں جی۔ اب اس پر ہم نے جو ہے نا وہ خطاب اللہ کا حمل کیا حکم پر، یعنی حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خطاب ہے جی، تو خطاب اللہ تو قدیم ہے، تو قدیم اس کی ازل میں تو حکم ہی کو نہیں ہے، ازل میں نہیں سمجھے، ازل میں حکم نہیں ہے۔ اس سوال کر رہے ہیں بے خطاب ازل میں بے نام رکھنا کلام نفسی کا ازل میں کیا؟ یہ خلاف ہے، اس میں تو خلاف ہے کہ وہ اس کو خطاب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو پس نہیں تعریف حکم کی کس کے ساتھ ہے؟ وہ سمجھے ہی بھی حکم دی تعریف خطاب نہ تاں کریں گے جے پہلے خطاب نو حکم منیے کی منیے، تو وہ تو ہے ہی نہیں ازل میں، اس میں تو خلاف ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت میں پھر کلام کے نام رکھنے میں ازل میں کتاب خلاف ہے، اشارہ ہے اسی اعتراض کی طرف بھی تسی معرف تو بنا دیتا ہے، حالانکہ ازل میں تو اختلاف ہے، معرف کیسے بن گیا جی یہ؟ تو پھر اشارہ کیا جواب کی طرف اپنے قول کے ساتھ، سنیں جی۔ حق یہ ہے انہو، یعنی اگر تفسیر کی جائے بما یعنی بالکلام، تفسیر کی جائے خطاب کی اس کلام کے ساتھ کہ سمجھا جائے گا حال میں اور مال میں اس کا معنی سمجھا جائے گا جی، تو ہو جائے گی کلام اس میں، یعنی ازل میں بھی خطاب ہو جائے گی، مستقبل میں بھی۔ معنی کریں کہ اللہ کی کلام جس کا معنی اب بھی سمجھا گیا اور سمجھا جائے گا، اب بھی اب سمجھا گیا ہے، اللہ کو پتہ ہے، مستقبل میں اللہ کو بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی پتہ ہے، انبیاء آ کر بتائیں گے جی۔ اگر معنی کریں کس کا؟ کلام کا معنی کریں کہ کلام نفسی وہ ہے کہ جس کا معنی اب بھی سمجھا گیا اور معال میں بھی، اب اس کلام کو جب خطاب کہنا صحیح ہے تو پھر وہ حکم کی اس کے ساتھ تعریف کرنی بھی ٹھیک ہے جی۔ یعنی بفی ما لا یزالو، مطلب کی ہے ازل میں، یعنی ماضی میں وہ ماضی کے جس کی اس میں بھی وہ معنی سمجھا گیا ہے،
لیکن وہ سمجھا کس نے؟ اللہ نے. اور مستقبل میں وہ مستقبل کے جس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے، تاما سے آنکھ ہے، ماضی سے مراد جس کی پچھلے پاسے ابتدا نہیں، اے ماضی جن دی ابتدا کوئی نہیں، اگلے پاسے انتہا کوئی نہیں، اے وہ مستقبل ہے جس دی. اللہ تعالیٰ ازلی ہے، یعنی ماضی کی جانب ابتدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ابدی ہے، یعنی مستقبل کی جانب. یہ مطلب کس دا؟ ازلی تے ابدی دا، کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے یعنی ماضی کی جانب، اللہ ابدی ہے یعنی یہ مطلب جی. تو یہ ہے کہ بھی ماضی کی جانب، جس ماضی کی ابتدا نہیں اس میں بھی اس کا معنی سمجھا گیا ہے، اور وہ مستقبل جس کی انتہا نہیں اس میں بھی اس کا معنی. اب اس کو خطاب کہنا ٹھیک ہے، جب خطاب کہنا ٹھیک ہے تو پھر تعریف کرنی بھی ٹھیک ہے، سمجھے ہی. اور اگر تفسیر کی جائے خطاب کی اس کلام کے ساتھ، وہ جو افہیمہ ہے، وہ جو یعنی واقعہ کیا گیا اس کے ساتھ فہم، ماضی میں یا حال میں اتھی بھی، ماضی یعنی جس کی ابتدا نہیں ہے، حال جس وقت بھی تصور کرے وہاں، تو نہ ہوگی کلام. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا گیا ہے وہاں مخاطبین کو نہیں ہے ازل میں، کہ ہیں ازل میں اونچی بولنا، ازل میں مخاطبین کوئی نہیں ہے، بلکہ ہوگی کلام خطاب کس میں؟ ما لا یزال میں، یعنی کون سا مستقبل؟ جب مخاطبین پائے گئے، جب انسان آئے ادوں جی سمجھے ہی ہوں سمجھ. اور مبنی ہے اسی پر، یعنی یہ کہ کلام نفسی حکم ہے ازل میں یا حکم ہے ما لا یزال میں. پس جنہوں نے کہا ہے کہ کلام نفسی، انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہے حکم ازلی، اور پہلا قول. اور جنہوں نے کہا ہے کہ کلام، اور دوجا معنی انہوں نے کہا ہے کہ حکم بھی ما لا یزال میں. جب خطاب بنے گی تو پھر حکم بھی بنے گا جی. کوئی کھانے چ پہ گئی اور میرے کچھ لگ دے ہو. چلو جی، پھر کلام کے نام رکھنے میں ازل میں خطاب، انوار چلو نا ایک باری وہ تو کتاب اللہ دی تعریف کر دیں جی. بھی اللہ کی جو صفت ہے نا کلام، وہ جدا ہو کے انبیاء تے نازل نہیں ہو گئی. بھی اللہ دی صفت جڑی اللہ نال بکری ہو کو اتر یہ نہیں ہے گا. اس کلام نفسی کا دال نازل ہوا ہے، عوام نہیں سمجھا سکے. اتنے بھی سر کپایا سی مطلب تقریر سے گلاں ٹھوک دے ہو جی. جو نازل ہوا ہے نا مولوی جی، اس کا دال ہے. غور کرو نا، جیڑی صفت اللہ دی اللہ نال جدا ہو کے آ گئی. وہ تو صفت اللہ کے صدقہ ہے، جو اللہ کی صفتیں اللہ کے ساتھ ہیں جی. وہ تو مسئلہ شرع کہتے جاوے کہ اللہ کی صفتیں اللہ کا عین ہے کہ اللہ کا غیر ہے. وہ معتزلے سوال کر دینے جی تو ساڑھا جواب ہے لا عین لا غیر. کہ اللہ کی صفتیں نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا، یہ بڑا عام مسئلہ ہے علم کلام میں، نہ عین ہے نہ اجے کچھ بھی نہیں آخنا. جلے پڑھا گا اللہ خیر کرے. دھیان کرو یہ ادھر. تو جڑا نا بھئی ازل میں خطاب من کر، پھر کلام کے نام رکھنے میں ازل میں خطاب خلاف ہے. بعض کہتے ہیں اس کو خطاب کہہ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں. تو تسی تعریف کی میں کر دی تھی حکم دی کہ حکم جو ہے وہ خطاب اللہ ہے جی. اور حق یہ ہے انہو کون کلام، او خدا مرجے کون اشارہ جوے خود کلام. اگر تفسیر کی جائے ما یفہموں کے ساتھ، بے اب بھی سمجھی گئی ہے مستقبل میں بھی، تو ہوگی کلام خطاب ازل میں، لہذا تعریف ٹھیک ہے. اور اگر تفسیر کی جائے کس کی؟ کلام کی، بے ما اس کے ساتھ جو سمجھی گئی ہے. ہاں جو ٹھیک ہے جو سمجھی گئی ہے بس یہ نہیں.
بے ماضی وچ تے حال وچ مستقبل وچ نہیں تو نہ ہوگی کلام کہ لم یکن کیا نہ ہوگی خطاب نہیں کیونکہ وہاں تو مخاطبین ہی کوئی نہیں ہے وہاں بلکہ ہوگی کلام ما لا یزال میں کیا ہوگی خطاب جدو موجودی جدو مخاطبین آئیں گے ہاں جی شابہ جی اور مبنی ہے اسی پر کہ کلام حکم ہے ازل میں یا کلام حکم ہے ما لا یزال میں تو دو قول آ گئے پیچھے شابہ جی کلام کے نام رکھنے میں ازل میں خطاب خلاف ہے حق یہ ہے کہ اگر تفسیر کی جائے کلام کی معیوب فہموں کے ساتھ تو ہوگی کلام خطاب ازل میں اور اگر تفسیر کی جائے معیوبہ کے ساتھ تو نہیں ہوگی کلام خطاب بلکہ ما لا یزال ہوگی اور مبنی ہے اس پر کہ کلام یہ حکم ہے ازل میں اور ما لا یا ما کہ حکم ہے ازل میں یا ما لا یزال ہوگی اگے ثم الاقتضاء ان كان حتما لفعل غير كف فالاجاب فهو نفس الامر النفسي او تنزيها فالندب او الكف حتما والتقديم او ترجیحا والمكروه او التخيير الاباحه بس دھیان میں نے کیا وہ تعریف کے اندر جو کہتے ہیں اقتضاء او تخییرا انہاں دی وضاحت کرنی سی کہ کوئی نہیں تو وضاحت کرنے لگے نہیں پھر اقتضاء جو اللہ کا خطاب ہے نا بندوں کے فعل کے ساتھ متعلق ہے اقتضاء یا پھر اقتضاء اور جب فارغ ہوئے ہم بیان حد الحکم اشارہ فی بیان اقسام ہی حکم دو قسم ہوتا ہے حکم اقتضاء تے حکم وہ جڑا اللہ دا حکم بھی کیے خطاب اللہ تعالیٰ جو متعلق ہے مکلف کے یہ متعلق ہے کیا اقتضاء یا او حکم ہی تو خطاب حکم کی شے پہ خطاب اللہ ہے نا او معرف تے معرف کو شے ہوندی تو تک یہ نہیں بھی سمجھ لگتی جی حکم کی شے پہ اللہ کا جو خطاب ہے یہ حکم ہے جی تو یہ تعلق پکڑتا کس کے ساتھ مکلفین کے فعل کے ساتھ بھی ایسا آ کرنا ہے تے آ یہ جڑا تعلق ہے کیویں میں اقتضاء تے تو مطلب کی ہو گیا کہ کچھ حکم اقتضاء ہے کچھ حکم نہیں سمجھ آ رہی بھئی حکم خطاب اللہ ہے نا تے خطاب اللہ کی ہے اقتضاء تے او تو انہوں پھر دیکھاں گے ایک منٹ صبر کر یار تے یہ جڑا حکم ہے پھر اقتضاء تخییراً بنیا کہ نہیں کہ بعض حکم کیا ہے تو ہن اے دسن لگے نے بھی حکم جڑا ہے نا او بھئی حکم کے اقسام حکم اقتضاء بھی ہوتا ہے اور حکم اقتضاء کتنی قسم ہے تخییراً کتنی قسم ہے ہن سمجھی ہن ویکھو دروں او جڑا حکم اقتضاء نے نا حکم اگر وہ حکم حتمن اگر وہ حتمن ہے فعل کا ایسا فعل جو کف کا غیر ہے یعنی کرنا ہے اس کو حکم ہے اب اس کام کو کرنا ہے حکم ہے کہ یعنی وہ اقتضاء حتمی ہے اب اس کام کو یہ حکم ایجاب ہے یہ حکم اور سمجھے ہی اور یہ عین ہے امر نفس الامر نفسی کا جو نفس امر ہے نا نفسی یہ اس کا عین ہے جی کون یہ ایجاب یا حکم ہے اقتضاء ترجیحاً بھئی کرنا اچھا ہے یہ کام کرنا بہتر ہے نہ کرنے کی اجازت ہے تو یہ ہوگا اقتضاء یہ اقتضاء فالندب ہے یہ اقتضاء اوے اللہ تعالیٰ ساڈے کولوں جڑا چاہیا ہے بینج کرو تے جے نہ کرو او جڑا کرنا ہے وہ بھی یا ضروری ہے یا ضروری نہیں جڑا نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے چار قسمیں پانچ بن دیاں بے کمال بندے ہو یار تے یا وہ جو اقتضاء ہے وہ ترجیحاً ہے یعنی کرنا راجے وے تے ہون اے اقتضاء کی ہے اے ندب ہے جی یا وہ اقتضاء حتمن ہے لیکن اول کف حتمن ہے کہ حتمن اس کام سے رکنا ہے
وہ اقتضا کس کی ہے؟ پیچھے سی کہ انکان الحتمن لفعل، سنیں جی، تو انکان الکف حتمن، بھئی اس کام سے رکنا ضروری ہے، تو یہ اقتضا کیا ہے؟ یا رکنا ترجیحاً ہے تو یہ اقتضا مکروہ ہے۔ دوسرا ہی تخییراً کی اقتضاءً او تے تخییر اباحتی، تکنیاں قسمیں ہو گئیں کل، کیڑی کیڑی؟ ایجاب، مطلق، تحریم، مکروہ، تحریم، اباحت۔ پھر ایک باری ایجاب، مطلق، تحریم، مکروہ، اباحت۔ ہوں ادھر ویخ وہ کو سمجھ آئے ہی ادھر سمجھو اس گل تو جی شرع قیود تعریف اور اقسام حکم فقہی کے، پھر اقتضاء اگر ہے حتماً فعل کے لیے جو فعل غیر کف ہے، رکنے والا فعل نہیں، کرنے والا فعل، تو پس یہ اقتضاء اور وہ نفس الامر نفسی ہے، یہ دس دن بھی کی ہے، یا وہ اقتضاء ہے تو اب یہ اقتضاء ندب ہے جی، یا وہ حتماً لکف ہے یعنی فعل سے رکنا ضروری ہے، زنا سے رکنا ضروری ہے، تو یہ یا کف ہے ترجیحاً، حتماً نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور تخییر کون ہے؟ اباحت۔ کتنے ہو گئے؟ اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اجوبہ ابحاث کے جوابوں سے اور اعتراضات سے جو وارد تھے کس پر؟ فارغ ہو گیا تو شروع ہوئے تعریف کی قیود کی شرح میں اور اقسام میں، وہ اقسام کے جن پر قیود۔ ہوں سنو جی، نمبر 1 ہوں شروع کم، ثم الاقتضاء، اور پھر اقتضاء، وہ اقتضاء جو بمانا اقتضاء دا مانا اللہ دے پاس ہو طلب، اقتضاء دا مانا اچھی بولو، طلب، یہ جو طلب ہے نا، اگر ہے یہ اقتضاء جو بمانا طلب ہے، اگر ہے اقتضاء فعل کی طلب کے لیے، کس کی؟ فعل کی طلب کے لیے، جو کف کا غیر ہے، کف کا یعنی رکنا نہیں ہے، کرنا ہے، فعل کی طلب کے لیے اقتضاء ہے، لیکن ہے کس طرح؟ واجیہ آگے ٹورنا، واہ اے عطف پایا حتمن تے، سنیں بے اقتضاء، وہ اقتضاء جس کا معنی کیا ہے؟ اور بھی کو بولو، جب بندہ صبح تک کھپ گیا شدہ جی، پھر اقتضاء، وہ اقتضاء جو بمانا اگر یہ طلب ہے فعل کی جو فعل کف کا غیر ہے، یعنی کرنے دی طلب، خلاصہ کام کرنے دی طلب مولوی جی، تے طلب حتمی تے وجوبی، اب اس اقتضاء کا نام ایجاب ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ شریعت دے پاسوں کام کرنے دا مطالبہ ہے تے مطالبہ حتمی ہے، اس مطالبے دا نام کی ہے؟ اقتضاء دا معنی کی ہے؟ اللہ کی طرف سے فعل کے کرنے کا حتمی جو مطالبہ ہے، اس حتمی مطالبے کا نام ہے نکل، ٹھیک کہ کوئی نہیں ٹھیک؟ انجی ہونا چاہیے کہ اردر ہونا چاہیے، عجیب بندے ہو، شہزادے ہو۔ اور اگر ہے وہ اقتضاء یعنی وہ طلب ترجیحاً یعنی وجود کی جانب کو ترجیح، بے مطالبہ ہے کرنے کا لیکن ترجیحاً، بے کرنے نو ترجیح نہ کرنے ہوتے، تو اب یہ جو اقتضاء ہے یعنی یہ جو مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، اس مطالبے کا نام ہے نو دن دے بھائی سنتا سارے آگے جی جی، یہ پہلی قسم آگے دو کی ایجاب، ہون دوجا کف والا مطالبہ کیڑا، اور اگر ہے وہ اقتضاء یعنی مطالبہ، اگر ہے وہ اقتضاء حتمی طور پر اور وجوبی طور پر فعل کی کف کے لیے، اللہ دے پاسوں حتمی مطالبہ ہے تے وجوبی مطالبہ ہے بھی زنا دے نیڑے نہیں جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اقتضاء تحریم ہے،
لہذا کام حرام کرنا منیان ہوئے جی جی. اور اگر ہے وہ اقتضا یعنی مطالبہ ترجیحاً کس کو پہلے سی وجود فعل ترجیحاً ایتھے عدم فعل جڑی جانب ہے نا اے راجے وے تو یہ کیا ہے یہ مطالبہ کراہت کا سنا جی. تو دوسری قید سی کیڑی تو تخییر کیا ہے بنانا مکلف کو مختار فعل میں اور یہ جو تخییر ہے یہ جو بنانا ہے اس کا نام ہے بھی کرو ٹھیک ہے نہ کرو ٹھیک ہے جی. پس شامل ہے احکام کی تعریف شامل ہے تعریف احکام فریہ خمسہ کو. سنیں جو 5 احکام ہیں نا فریہ جو 5 احکام فریہ ان کو تعریف اقتضان تے تخییرن بچے 5 آ گئے نے. پس مشتمل ہو گئی تعریف کنوں احکام فریہ خمسہ وہ جو کہ حکم سے ہیں وہ احکام جو کہ اے حکم یہ 5 قسم ہے نا. حکم کی شے خطاب کا اثر اور خطاب کے ساتھ ثابت اللہ تعالیٰ فرمایا نا کی مصلاۃ اے اللہ دا خطاب ان دا اثر کیے ان نال ثابت کی ہویا ہے وجوب صلاۃ کہ نہیں ہویا اے جو اللہ دا خطاب ہے ان دا اثر ان نال ثابت کی شے ہوئی او بچو سارا سر کھپا رہے ہیں بھی کی ثابت ہوئے وجوب صلاۃ اے مطلب ہے جی بھئی وہ 5 جو کہ وہ کیا ہیں حکم سے ہیں. حکم بمانا خطاب کا اثر اور ثابت بالخطاب جڑے 5 شرعی حکم نے ایک کندے نال ثابت نے ادلہ شریعہ سے یار تو ادلہ شریعہ کندے نے اللہ تعالیٰ دا خطاب ہے یار کمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کریں جی. اور وہ اقتضا وہ یہ جو عدلہ شریعہ میں اقتضا ہے وہ اقتضا کبھی ہوتی ہے کس میں امر کے صیغہ کے ساتھ اور کبھی ہوتی ہے اخبار کے خبر دے نال بھی ہوندی ہے اقتضا لیکن وہ خبر بمانا امر یا نہی ہوندی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی جگہ لے جی. اے کوتبہ جان اس بات کو کہ اصولیین نے تقسیم کیا حکم بے معنی الخطاب کی کدھر باعتبار نفس دلیل کے جو مشتمل ہے کس پر یا تخییر پر. سمجھے ہی اندہ معنی کر. پھر اقتضا اگر ہے وہ اقتضا جو بمعنی طلب ہے حتماً کس کے لیے طلب ہے فعل کے لیے جو کف کا غیر ہے تو پس یہ اقتضا اور یہ طلب ایجاب ہے اور وہ نفس امر نفسی ہے کیڑا او اقیم الصلاۃ جو نفسی امر ہے نا یہ وہی ہے جی یہ جو ہمیں جو اس پر جو دال ہمارے پاس ہے کیا اقیم الصلاۃ ہے جی یہ سنیں ہی بھی یہ جڑا ایجاب ثابت ہونا ہے امر نال ہونا ہے کندے نال ہونا ہے تے تحریم کندے نال نہی نال ثابت ہونی ہے جی. یا طلب ہے ترجیحاً پس ندب ہے یا کف ہے یعنی وہ طلب ہے کس کی کف کی حتماً پس تحریم ہے اتیاخنا سی واہ ہوا نفس النہی نفسی ہے واہ ہوا یا ترجیحاً پس مکروہ ہے اور تخییر اباحت ہے جی. پھر اقتضا اگر ہو حتماً فعل غیر کف کے لیے پس اقتضا ایجاب ہے اور نفس عمل نفسی ہے یا ترجیحاً پس ندب ہے یا کف حتماً پس تحریم ہے یا ترجیحاً پس مکروہ ہے اور تخییر اباحت. سمجھائیے ہاں.